یہ میری روٹین ہے. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون عليهم ذرتهم أجرا كريم إنا كل شيء نسيناه بإمام مبين وضرب لهم مثلا صحاب القرية المرسلون إذا أرسلنا عليهم رسلنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ناخن صاف کرنا ہے.
حتى ذاك الرجع قديم إلا الشمس ينبغي لها إن تدرك الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم إن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن نشأ نغرقهم فلا سبيل لهم ولا هم يهتدون رحمة منا متاع إلهي وإذا قيل لهم اتقوا وما بين أيديكم خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آيات ربهم لكانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناهم الله كفروا الذين آمنوا وانتهوا إلا شاء الله وتمعوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون تعالى إن كنتم صادقين ما ينظر إلى سيئة وعادة تتخذهم وهم يقسمون فلا يتخذون تسيئة ولا الله عليهم يرجعون ونفخوا في الصور فإذا هم من الجداث إلى ربهم ينسلون ولما بين آدم تبابدوا إيتان أنى لكم عدو مبين وإن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وما لا يعلمون يشهدون وما ينبغي له إنه لذكر القرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين ولم عملت أيدينا نعاما فهم لهم مالكون وزلزالنا لهم وفما ما يركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشرب أفلا يشكرون أتخذهم من دون الله آلهة لعلهم ينصرون نطب فذاهم خير مبين ضربنا مثلا هي خلقها وهو بكل شيء خلق عليم الذي جعل لكم من شجر
إذا أنتم منهم تبادئون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على الله أن يخلقهم يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملك ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. صبح سویرے اٹھنا جو ہے وہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اس کی بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. صبح فجر کے وقت اٹھا کیجئے، اس سے پہلے بلکہ بیدار ہوا کیجئے. کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ٹائم یہی ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب وہ سب سے قریب ہوتا ہے انسان کے، اور پہلے عرش پہ تشریف لے آتے ہیں اللہ میاں، اور صدا لگاتے ہیں فرشتے کہ کوئی ہے کچھ لینے والا، کوئی ہے لینے والا. اور اس کا لینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اٹھیے، وضو کیجئے، تہجد کی نماز پڑھیے اور دعا کیجئے رب سے. جو آپ کی خواہشات ہیں وہ مانگیے، پوری ہوں گی انشاءاللہ. اور اس سے آپ دیکھیں گے آپ کی اپنی صحت بھی بڑی اچھی ہو جائے گی، آپ پہ اللہ کی خاص رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جب آپ بیدار ہو جاتے ہیں تو بیدار ہونے سے پہلے جب آپ اٹھتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی، بستر پہ لیٹے لیٹے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ بیدار ہو جائیں، پوری طریقے سے اٹھیں، وضو کریں، پھر 70 مرتبہ یا 80 مرتبہ یا 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کریں. لازمی پڑھنی چاہیے استغفار کی تسبیح. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. خود 70 بار روزانہ 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے. دو جہان کے مالک، کائنات کے مالک، اندازہ کر لیں آپ. تو ہم کیا چیزیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. استغفار پڑھنا چاہیے. ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنا چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں چیزیں، ان سنتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، دین کی خدمت کرنی چاہیے، دین کی طرف چلنا چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے. خلوص، اچھی نیت، پیار، محبت، اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہیں گی. باقی تو سب فانی ہیں، سب نے ختم ہو جانا ہے، اور جب ہوگا پھر سب کو نظر بھی آئے گا، پتہ بھی چلے گا. اس سے پہلے کہ کچھ دیر ہو جائے تو ہم لوگوں کو خود اپنے راہ راست پہ آ جانا چاہیے، اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. بیسیکلی نیک اعمال کریں، نیک عمل کریں، پیار کریں، محبت کریں، اخلاص سے رہیں. اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں صبح سے شام تک. اور نماز کی پابندی تو بہت ضروری ہے. 5 وقت نماز کی پابندی کرنا تو بے انتہا ضروری ہے اور سب کے لیے ضروری ہے. اور دعوت دیا کریں لوگوں کو، خود بھی جایا کریں. تبلیغ بھی کرنا شروع کر دینی چاہیے. تبلیغ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. دین کی طرف بلانا، دعوت دین دینا بہت ضروری ہے.
جیسے کہ کل بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نماز وقت عصر کی قسم کھائی ہے، وقت عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، اور واقعی میں ہم خسارے میں ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی طرف بلاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور ان پہ پیر عمل ہونا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آس پاس کے انوائرمنٹ میں لوگ بڑی عجیب و غریب حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، یعنی کہ ایسا انوائرمنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھا راہ بتانا کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اپنا کام کرو جاؤ۔ مطلب لوگوں کا جو مائنڈ ہے نا بہت زیادہ نیگیٹو ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کسی کو کوئی اچھی راہ بتا رہے ہیں، کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو وہ نیگیٹو ہو کے سوچ رہا ہوگا یہ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ کیوں اس طرح بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں لوگ، سمجھ بھی جائیں گے، لیکن آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنے اخلاقیات کو بڑھائیں، جیسے بھی ہو وہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کریں، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگا کریں، تسبیحات پڑھا کریں، چلتے پھرتے استغفار کرنا بہت ضروری ہے، استغفار کرتے رہا کریں۔ آج جمعرات ہے، اور جمعرات یہ جمعے کی رات بڑی خاص اور بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس پہ آپ جتنا بھی درود شریف کا ورد کریں وہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ درود شریف پڑھا کریں جمعرات کی رات کو، یعنی کہ نیکسٹ ڈے جمعہ ہو تو جمعے کی رات، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جمعرات کو جمعے کی صبح ہو جاتی ہے، تو آپ درود شریف کا ورد پڑھا کریں جتنا ہو سکے، درود شریف پڑھا کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بلند آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے کے بعد سلام بھیجا کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ کوئی گھر میں ہے نہیں ہے، آپ نے بلند آواز میں سلام کر کے تو یہ عمل دہرانا ہے، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی، فراوانی شروع ہو جائے گی رزق کی، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، گھر میں جو شیطانی اثرات ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش کیا کریں، بس نماز کی پابندی کریں، نماز کی بارہا یہی کہتا رہوں گا میں ہمیشہ کہ نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سجدہ سجود ہونا بہت ضروری ہے رب کے آگے، اور استغفار کی تسبیح بھی کیا کریں۔ اس کے علاوہ صبح جب آپ فجر کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح، یہ 100 والی تسبیح جو ہے ایک آپ لازمی پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں سورج نکلنے سے پہلے، جب سورج نکلنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں اور اس سے دعا کیا کریں، اس سے بھی آپ کے رزق میں بڑا اضافہ ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، تندرستی اچھی ہوگی، رحمتیں اور برکتیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنی اور کیا چاہیے ہمیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ٹھیک ہے، ہماری کمائی میں اضافہ ہو، اور کوشش یہ کریں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، رزق حلال کھائیں جو کہ بہت ضروری ہے۔
اس سے رحمتیں اور برکتیں اور بڑھ جاتی ہوتی ہیں۔ حرام سے بچیے، سود سے بچیے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں برباد کر دیتی ہیں ہم انسانوں کو، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن ان پہ پیرا عمل رہنا، ان پہ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے نا، تو ہم اس پہ کچھ نہ کچھ عمل تو چاہیے ہوگا، ظاہر ہے اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو، دوستوں کو، اپنے باسز کو اور دیگر احباب کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں نا، تو اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ہم اور کچھ نہیں چاہیے، صرف عبادت چاہیے ہماری اس سے۔ انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں رب نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم لگ گئے دوسرے کاموں میں، دنیا داری میں لگ گئے۔ ظاہر ہے وہ لوگ بہانہ بناتے ہیں جی پیٹ بھی لگا ہوا ہے تو کمائی بھی کرنی ہے، تو کرو یار، کس نے بولا ہے آپ کو نہ کرو، کرنا چاہیے، لیکن جتنی ضرورت ہے نا اتنا کام کرو، اتنی محنت کرو تاکہ آپ کو اس کا پھل مل سکے، اور حلال ہو تو اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ بس یہی تھوڑا سا اپنا ارد گرد کا خیال رکھا کریں، لوگوں کا خیال رکھا کریں، اور کوشش یہ کیا کریں اپنی جان و مال کا صدقہ لازمی دیا کریں، اپنی خیر و برکت کے لیے صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ کافی ساری بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ بھلے آپ 1 روپیہ روزانہ صدقہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دینا چاہیے، بھلے 1 روپیہ دیں روزانہ، لیکن دینا چاہیے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، گھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ لوگ، وہ چکن کا گوشت یا کچھ گردے پھیپڑے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سائڈوں پہ، اور لکھا ہوتا ہے صدقے کا گوشت، وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہو 5-10 روپے، 50 روپے، 100 روپے کا، اپنے پورے گھر والوں کا کہہ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے صدقے میں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میری جان و مال کا صدقہ ہے، اور وہ جانوروں کو، پرندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دین پہ پیرا عمل ہونے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، اور صبر کیا کریں، صبر کی تلقین کرنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری آپ سب کی زندگیاں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہماری مائیں، بہنیں، باپ، بیٹے، دادا، دادی، نانا، جتنے بھی بزرگان ہیں دین کے علاوہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اور اعلیٰ رشتے عطا فرمائے، ان کے گھروں میں سکون ہو، جو اپنے گھروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون رکھے۔ اچھا، یہ ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ بہو بیٹیوں کے لیے بڑی کارآمد ہے، اگر آپ اس پہ کنٹرول کر لو نا تو آپ کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ بس یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ماں باپ بھی سمجھاتے ہی ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ بیسٹ ہوتا ہے زبان پہ کنٹرول رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر بسائے رکھے، آپ کی سب کی اولادیں تر و تازہ رہیں، فریش رہیں، پھولے پھلیں، صحت تندرستی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سب کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، سب چھوٹی بڑی سب معاف فرما دے میرے مولا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔